لکھا ہے کہ 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے اور 20 نومبر 1984 کو انتقال. فیض کی جو ریاضت اور شاعری کی عمر ہے وہ تقریباً 55 سال. لیکن اس 55 سال میں فیض نے کتنی شاعری کی. اردو ادب میں وہ شاعر جس نے سب سے زیادہ اشعار کہے جو مطبوعہ حالت میں ہیں وہ ہیں مرزا دبیر. 121,000 اشعار مرزا دبیر نے کہے. تو فیض نے کتنے شعر کہے؟ فیض نے 1960 کے قریب شعر کہے ہیں. 55 سال ریاست میں. میری گفتگو زیادہ تر فیض کی غزلوں پر ہوگی اس وجہ سے کہ فیض کی غزلوں پر زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. فیض نے 55 سال ریاضت میں صرف 82 غزلیں کہی ہیں، یعنی ایک سال میں تقریباً 1.5 غزل کہی ہے. یعنی اگر آپ اس کو مہینوں میں حساب کریں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ فیض نے اگر 650 مہینے شعر کہے ہیں تو ہر مہینے میں 3 شعر کہے. تو تعجب ہے کہ ایک شاعر جس نے اتنا کم کہا ہے. ہمارے پاس شاعر تو ناشتے کے وقت تقریباً پوری غزل کہہ جاتے ہیں. ناشتے کا اس وجہ سے میں نے ذکر کیا، وہ تو اس وقت مصروف ترین وقت ہوتا ہے انسان کا کہ آپ کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی اس وقت. تو فیض نے بہت کم شعر کہے، 82 غزلیں. اور فیض کی جو پہلی کتاب، فیض کے 7 مجموعے ہیں، بہت ہی باریک باریک پتلے پتلے. 1940 اور 1941 کے درمیان پہلی کتاب انگریزی خاتون ایلیس جارج سے اسلامی طریقے پر کشمیر میں شیخ عبداللہ نے نکاح پڑھا. اشاروں میں بات کرتا چل رہا ہوں کیونکہ بہت کچھ کہنا اور وقت بہت کم. اس کے بعد تقریباً 10-11 سال تک کوئی مجموعہ نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دست صبا 1952، پھر 1956 میں زندان نامہ، پھر دست تہ سنگ، اور اس کے بعد سر وادی سینہ، اور اس کے بعد شام شہر یارہ، اور اس کے بعد میرے دل میرے مسافر. اور جو کچھ کلام بچ گیا تھا اس کو ان کا مجموعہ کلام جو لندن سے شائع ہوا، سارے سخن ہمارے، یہ ایسا ہے کہ اردو ادب کے کسی شاعر کا کلام اس طرح سے شائع نہیں ہوا. یہ صرف 212 کاپی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے شائع ہوئی، ایک کاپی میرے پاس بھی ہے جس کو خاص طور پر اس پر جو سونے کے حروف سارے سخن ہمارے، اور اس کتاب کی بائنڈنگ اگر آپ دیکھیں گے، میری کتاب میں میں نے اس کی فوٹو دی ہے. تو یہ 212-214 نسخے دوستوں کے لیے کسی ان کے پسندیدہ شخص نے محبت سے شائع کروایا، اور نائجیرین گوٹ کی اس پر جلد ہے، بہت ہی عمدہ. وہ تھے سارے سخن ہمارے. وہ عنوان اس وقت فیض بیروت میں تھے، وہ عنوان ان کو پسند نہیں آیا. تو انہوں نے کیا کیا، جب پاکستان لوٹے تو مرنے سے 1 سال پہلے انہوں نے اس کو نسخہ وفا کے نام سے اس کو شائع کیا. تو یہ کل ان کا نظمی اور منظوم آپ دیکھیں گے کہ مجموعے. لیکن یہ ہے کہ فیض تھا بہت قابل شخص. فیض کی اگر آپ شعریت اور شعر فہمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو فیض کی آپ میزان دیکھیں جو ان کے تنقیداتی مقالات کا مجموعہ ہے، میزان. اس کے بعد دوسری کتاب جو نثری شائع ہوئی، جیل سے جو انہوں نے خطوط لکھے تھے، ان کی بیگم ایلیس جارج، ایلیس فیض نے اس کو، جب اس کا آپ مطالعہ کریں جس کے میں اب کچھ ریفرنس آپ کو دوں گا تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو شوہر جو خط اپنی بیوی کو لکھتا ہے اور یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی شائع ہوں گے تو اس میں اپنی دل کی گفتگو کرتا ہے. وہ چیزیں آپ کو ان خطوط میں ملیں گی جو شائع ہوئے ترجمے کے ساتھ. اس میں سے بعض مطالب
جو بہت پرائیویٹ تھے نکال دیے گئے، لیکن جو مطالب رہ گئے ہیں وہ اتنے کافی ہیں، اتنے عمدہ ہیں جس سے فیض فہمی میں مدد ہو سکتی۔ تیسری کتاب من نثری، ان کی متاع لوح و قلم، جس میں گفتگو ہے، تقریریں ہیں، تحریریں ہیں جو مختلف لوگوں کے بارے میں ہیں۔ اور چوتھی جو ان کی نثری کتاب ہے وہ ہے سفر نامے کیوبا۔ تو کیوبا وہ گئے تھے کیونکہ فکری جہت ان کی اس نظام سے ملتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ان کی کتاب ہے مہو سال آشنائی، یہ ان کی فیض کی نثری تمام یوں سمجھیے کہ دولت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فیض کی زندگی میں سرمایہ یہی ہے، اور تنقید شروع کی۔ فیض نے 23 انٹرویو دیے۔ فیض اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس کے سب سے زیادہ انٹرویو شائع ہوئے، اور انٹرویو اس وجہ سے شائع ہوئے کہ فیض کبھی ماسکو میں ہے، تو کبھی لندن میں ہے، تو کبھی کیلیفورنیا میں ہے، تو کبھی ٹورانٹو میں ہے، تو کبھی کیوبا میں ہے، تو کبھی پاکستان کے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہے، حیدرآباد ہو کے، الہ آباد ہو کے، بمبئی ہو کے، کلکتہ ہو کے، یہ بامبے ہو، یہ تمام جگہوں پر فیض گئے۔ لوگوں نے سوالات کیے اور فیض نے بعض وقت ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیے۔ میں نے اپنی کتاب میں فیض کی اس انٹرویو کو یہ ہیڈنگ دی، 28 اشخاصائی کی کوشش کی۔ یعنی فیض کے ساتھ جو گفتگو تھی، کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو فیض اگر کوئی لیٹر میں لکھتے ہیں کہ تم کتنے اچھے آدمی ہو، تو اس پر آپ کے جو ہے بہت، اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہے۔ ادب کے طالب علم کو فائدہ یہ ہے کہ یہ شاعر جس نے اتنا مختصر سا، اتنا نیا لہجے میں گفتگو کی ہے، وہ لہجہ کیا ہے، اس شاعر کی وہ اپج کیا تھی، اس شاعر کی وہ شعریت کیا تھی جس نے اس جمع غفیر اردو کو، جو شاعروں سے زیادہ اس وقت امپریس نہیں ہوتا تھا، اس سے کامل طور پر مغلوب ہو گیا، اگرچہ کہ اس کی فکری طریقے پر کاملاً طور پر افکار سے مطمئن نہیں تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیض کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو آپ کو یہ بھی تو جان، صدارت میں تو اسرار الحق مجاز آئے اور ان ذرا سرور میں تھے، انہوں نے ایک مصرع پڑھا کہ کرنل نہیں ہوں، خان بہادر نہیں ہوں، یہ پورا فیض پر تھا۔ فیض اس وقت انگریزی حکومت میں کرنل تھے۔ فیض نے صحیح ہے 1936 میں تحریک، یعنی مظفر اور ان کی بیگم جہان کے کہنے پر، اگرچہ کہ ترقی پسند تحریک کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن 1941 میں فیض نے انگریزی حکومت کی ملٹری میں انفارمیشن سیکشن میں ایز اے کیپٹن کی حیثیت سے تقرر حاصل کیا، اور 4 سال کے بعد ان کو ایک عہدہ بھی دیا گیا اور ان کو گورنمنٹ آف برٹش کی جانب سے ایک خطاب بھی دیا گیا، تو یہ کرنل ہو گئے۔ اور فیض کے جو والد تھے وہ خان بہادر تھے، اس وجہ سے کہ یہ شخص افغانستان کی حکومت میں، برٹش گورنمنٹ میں افغانستان کے سفیر تھے۔ تو فیض ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، باپ خان بہادر، خود کرنل، اور اولین زندگی لیکچررشپ، اس کے بعد سے اس کو ودا کیا، اس کو خیر بات کہا، اور پھر یہاں سے صحافت میں آئے۔ صحافت کے بعد فیض نے 2 فلمیں بھی بنائی۔ تو فیض ایک شاعر ہے، فیض ایک ادیب ہے، فیض ایک استاد ہے، فیض ایک صحافی ہے، فیض ایک فلمی انڈسٹری کا ڈائریکٹر ہے، فیض ٹی وی کے پاکستان ٹی وی جب اس وقت بن رہا تھا اس کے ڈائریکٹر ہیں، فیض آخری عمر تک بیروت کا جو انٹرنیشنل افرو ایشین جو لوٹس میگزین تھا اس کے ڈائریکٹر ہیں، جو گفتگو ابھی یاسر عرفات سے ہوئی
میں معذرت کے ساتھ یہ چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ ایک علمی مباحثے میں وہ ہیں اور میرا کچھ فرض ہوتا ہے, میں کسی کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو صحیح ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں, یہ میرا فریضہ ہے. تو اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی فیض کا نام نوبل پرائز کے لیے نہیں بھیجا گیا, کنسیڈر نہیں ہوا. جس شخص کو نوبل پرائز ملا ہے بارہ صدر سے وہ ٹیگور ہے. علامہ اقبال کا بھی نام کبھی پیش نہیں کیا گیا. اس کی وجوہات جو بیان کی گئی صحیح ہے, لیکن فیض کا, اور اصل بات یہ ہے نوبل پرائز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جس آپ نے دیکھ لیا نوبل پرائز کا گیم, تو اس سے کوئی ایسا اعتبار بھی نہیں ہے. نوبل پرائز تو فیض نے لوگوں کے دلوں کو جیت کے لیا کہ آج ہم اس صدی میں, بلکہ آئندہ آنے والی صدیوں میں فیض کا ذکر کرتے رہیں گے. تو یہ تمام چیزیں خوش آپ کو اس وجہ سے بتا دی کہ دیکھیے فیض کتنا, کیا کیریکٹر تھا فیض کا. اگر آپ فیض کی جو بایوگرافی, فیض تھے بہت ہی آہستہ کام کرنے والے شخص, بڑی مشکل سے ایک کام کرتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی آپ اپنی سوانح عمری تو لکھ دیجئے, کہنے لگے لکھوں گا. آخر نہیں لکھی. تو ان کے جو ایک خاص دوست تھے ایوب مرزا, جو ان کے فزیشین بھی تھے, انہوں نے ہم کے ٹھہرے اجنبی میں فیض کی سوانح عمری لکھی, اور فیض نے اس کو چیک کیا اور اپنی زندگی میں شائع کیا. تو اس کو ہم معتبر طور سے اس وجہ سے ان کی سوانح عمری سمجھتے ہیں کہ اس پر فیض نے کچھ چیزیں چیک کی, فیض نے اس کو پڑھا, فیض کی زندگی میں شائع ہوئی. اور لوگوں نے جب انٹرویو میں پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں جو ایوب مرزا نے آپ کی سوانح عمری لکھی ہے وہ صحیح ہے, تو فیض نے کہا ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فرشتہ صفت انسان ایک دن میں 4 گھروں میں جاتا ہے. ایک گھر میں جاتا ہے, وہاں پر گفتگو کرتا ہے, ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرتا ہے. اس کے بعد ایوب مرزا سے کہتا ہے فلاں کے دروازے پر چلو, ان لوگوں کے پاس فلاں مسئلہ ہے اس وقت. میاں بیوی میں جاتا ہے, دونوں سے بات چیت کرتا ہے, اس مسئلے کو حل کرتا ہے. تیسری مرتبہ کہتا ہے, ایوب مرزا کہتے ہیں کہ 7:15 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہم 4 گھروں پر گئے, اور 4 گھروں پر فیض بیٹھے رہے, کہیں پر کھانا نہیں کھایا, کہیں پر صرف چائے پی اور ان لوگوں سے بات چیت کی, اور آتے ہوئے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے یہ کہتے تھے چلو یہ کام بھی ہو گیا. میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن میں کوئی شخص 4 گھروں پر جا کر وہاں کے مسائل کو حل کرے. آج ہم کیا سوچ سکتے ہیں اس چیز کو. فیض کی شخصیت کے پہلو, فن پر جانے سے پہلے یہ گفتگو کمپلیٹ کر لینا چاہتا ہوں 2 منٹ سے زیادہ, اس وجہ سے کہ اس اینگل پر بھی دیکھا جائے فیض پر وہ اشارے ہوئے ہیں, فیض پر وہ تکالیف دیے گئے ہیں, فیض پر وہ تہمتیں لگائی گئی ہیں, لیکن فیض ہمیشہ مسکراتے رہے. فیض کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی گئی ہیں, اگر اس کی رودات آپ کے سامنے بیان کی جائے تو آپ کہیں گے کہ کس طرح سے فیض نے اس چیز کو برداشت کیا. 2 افراد اردو ادب میں عجیب گزرے ہیں جن کے پاس اتنا پیشنس اور صبر تھا, ایک فیض اور ایک علی گڑھ کے رشید احمد صدیقی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ادب میں جہاں ذرا سا کسی کا سر اونچا ہو جاتا ہے تو غرور سے پھر اس کا سر نیچا ہی نہیں ہوتا. وہ دہشت گری ہے اس اردو ادب میں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے جائنٹ نظر آ رہے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے اردو کے ٹیررسٹ ہیں. اس پراشوب دور میں فیض کے یہ اخلاق. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. یہ چیزیں اس وجہ سے ضروری تھی کہ آپ فیض کی شخصیت, فیض کے خاندان تھا, اس کا اثر یہ ہوا کہ میں, بڑی بہن کہتی ہے کہ 10 بجے کے بعد حکم یہ تھا باپ کا کہ کھانا کسی کو نہ دیا جائے, اور یہ رات میں دیر آتے, اور جب آتے تو خاموشی سے بڑی بہن آ کے بھائی سے پوچھتی کھانا کھایا ہے, تو فیض آہستہ سے کہتے اگر دے دو تو کھا لیں, اگر نہ دو تو ویسی سو جائیں. تو یہ جو تربیت فیض کی ہوئی, اس میں استقلال اور صبر کی گنجائش تھی. تو فیض نے پہلے رومانی نظمیں لکھی, اور جب فیض سے پوچھا گیا
کہ آپ کی شاعری کس سے متاثر ہے؟ تو فیض نے کہا کہ بھائی دیکھیے، رومانی شعراء میں اصغر ہوں کہ جگر ہوں کہ حسرت موہانی ہوں کہ اختر شیرانی ہوں، مخصوصاً اختر شیرانی کا اس زمانے میں سکہ چلتا تھا لاہور۔ اگر آپ لاہور کے اس ماحول کو دیکھیں، لاہور جیسے شہر میں 1925 سے لے کر 1945 تک یہ 20 سال لاہور کے اتنے عظیم ہیں اردو ادب کے لیے کہ وہاں پر 3 گھر تھے، ایک ڈاکٹر تاثیر کا گھر، دوسرا پطرس بخاری کا گھر، تیسرا صوفی تبسم کا گھر۔ یہ 3 گھر 3 یونیورسٹیاں تھیں، اور کوئی بھی شخص کسی بھی مقام سے اردو کا وہاں پر آتا تو ان گھروں پر جایا جاتا، شام میں یہاں پر محفلیں سجائی جاتی، اور اس محفل میں وہی شخص رہ سکتا جس کو فقرے کسنا آتا ہو، وہی شخص رہ سکتا جس کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ صفحے کا مطالعہ ہو۔ وہاں پر نون نیند راشد اور فیض کی تربیت۔ فیض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی علم کی ندیاں بہائی جاتی تھی، ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں۔ میں 8-8 گھنٹے بیٹھا ہوا خوش کتابوں میں اپنا سر چھوڑتا ہوں، کاش کہ مجھے ایک تاثیر جیسا، ایک صوفی جیسا، ایک ان گھروں جیسا ماحول ملتا۔ حسرت کہتے ہیں کہ اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ اس کا مطلب ہے روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اور فیض کا رنگ دیکھیے، یہ شعر کو ذہن میں رکھیے کہ فیض نے جو تاثیر لی ہے کہ رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام۔ اور یا ایک اور شعر کہ ان کا آنچل ہے کہ رخسار کا پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی۔ یہ جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فیض نے شاعری جو شروع کی وہ رومانی جسم اور رومانی فکر کے ساتھ، لیکن ایک ساتھ کچھ عرصے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ صرف فن برائے فن شاعری نہیں ہوتی، بلکہ فن برائے ادب ٹھیک ہے، ادب برائے ادب کے ساتھ ادب برائے ہدف بھی ضروری ہے۔ شاعر کو چاہیے کہ شاعری کی جمالیات کے ساتھ سماج کے مسائل کو بھی نظر کرے۔ تو پھر اس زمانے میں ایک شخص نے پوچھا تھا فیض سے کہ آپ پر کون سے اردو کے اساتذہ کا اثر ہے؟ تو فیض نے 4 نام لیے تھے، سودا، غالب، میر اور انیس۔ کہنے لگے علامہ اقبال؟ تو فیض نے کہا ہاں وہ بہت بڑے شاعر تھے، لیکن ان کا ڈکشن اور ان کی جو شاعری کی عظمت ہے ہم اس سے اتنا استفادہ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو چند شعر سناتا ہوں، لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے ہم کچھ خشک اور ترک مسائل سے گزریں گے، لیکن توسیع لیکچر ہے تو آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ توسیع لیکچر کے کچھ یعنی اہم مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نے ابھی کہا کہ غالب کی غزل کا اثر فیض میں ہے۔ اب فیض کے آپ کچھ شعر سنیے جو غالب کے رنگ میں ہیں کہ دل کا ہر تار لرزش بہم، جاں کا ہر رشتہ وقف سوز و گداز، میری خاموشیوں میں لرزاں ہے میرے نالوں کی گم شدہ آواز۔ یہ لہجہ غالب کا۔ منتیں چارہ ساز کون کرے، درد جب جانواز ہو جائے، عشق منت کش قرار نہیں، حسن مجبور انتظار نہیں، فریب آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی، ہم اپنے دل کی دھڑکن کو تیری آواز بات۔ بہت سے شعر میں نے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کیے جس میں غالب کا رنگ ہے۔
اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے اشعار فیض نے کہے ہیں، لیکن فیض نے نقش فریادی 1940 تک کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے، یعنی اگر 1928 ان کی شاعری کی ابتدا رکھی جائے تو 13 سال کا مجموعہ اس میں ہے۔ اس میں فیض کی غزل کا لہجہ ابھی مقرر نہیں ہوا۔ اگر آپ نقش فریادی کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لہجہ کوئی خاص لہجہ اردو ادب میں نہیں ہے۔ میں بہت ہی اہم مقام پر پہنچ رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ جو لکھا ہے کہ کیا یہ صدی فیض کی ہے، جب تک کہ آپ لہجے کی تائید نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ صدی فیض کی ہے۔ وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نقش فریادی تک یعنی سن 1940 تک اگرچہ کہ وہ راوی میں اور مختلف اخبارات اور مجلوں اور میگزینوں میں چھپتے رہے، لیکن اس وقت تک جو غزلیں ان کی ہیں، جو نظمیں ان کی ہیں، اس میں کوئی مخصوصاً غزلوں میں کوئی لہجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد